بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکمل طور پر شادی کے لیے رضامند تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نکاح کا پیغام پہنچایا جائے، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق پیغام نکاح مرد دیتے تھے، نہ کہ عورتیں۔ آخر کار جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کو اپنے گھر بلایا اور ان سے درخواست کی کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ رشتہ قائم کرنے کے لیے ان سے درخواست کریں اور اس زمن میں جس طرح ہو سکے ان کی مدد کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ جان کر لائیں۔ نفیسہ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کعبہ کے بعد لوٹ رہے تھے۔ نفیسہ نے حال احوال پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالی ہاتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں کسی ایسی خاتون کا تعارف کرواؤں جو جاہ و جمال اور شرافت میں آپ کے ہم پلہ ہو اور کافی مال و دولت کی مالک بھی ہو تو کیا آپ اس سے رشتہ جوڑنے کے لیے آمادہ ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے جواب دیا، خدیجہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا وہ شادی کریں گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کے پاس رشتہ بھیجا ہے مگر وہ سب کو انکار کر چکی ہیں، اگر وہ راضی ہوں تو میں بھی راضی ہوں۔ نفیسہ نے فوراً جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے بارے میں رضامندی کا بتایا۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ سے شادی کی رضامندی اور ان سے رشتہ میں دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب اور عباس اور ابو لہب کو آگاہ کیا۔ ابو لہب نے کہا، میرے بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم خدیجہ کے لائق نہیں ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے تیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، تم ایک چھوٹی ذہن کے آدمی ہو، خدیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت اور جمال و کمال کے مالک ہیں، خدیجہ کیسے اپنے آپ کو ان سے برتر ثابت کر سکتی ہیں؟ کیا مال سے یا کمال کی وجہ سے؟ کعبہ کے خدا کی قسم، خدیجہ جتنا بھی مہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہے گی گھوڑے پر سوار ہو کر بیابانوں میں گھوم کر اور بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اسے مہیا کروں گا۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھائیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب خدیجہ کا نظریہ اور اس طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کیے جائیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا تاکہ ان سے گفتگو کر کے اس کے بارے میں ارادہ اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئیں۔ جب جناب خدیجہ کو معلوم ہوا کہ صفیہ ان کی ملاقات کے لیے آئی ہیں تو وہ دوڑ کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں اور انہیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گئیں۔ جب کمرے میں داخل ہوئیں تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لائی جائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ جناب صفیہ نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ جان سکوں جو کچھ میں نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے یا نہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پوچھے بغیر ہی کہ آپ نے کیا سنا اور لوگ کیا کہتے ہیں جواب دیا، جی ہاں، آپ نے جو بھی سنا ہے وہ صحیح سنا ہے۔ وہ عورت خوش نصیب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بنے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے فخر کا سبب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شخصیت سے میں واقف ہوں، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں، ان کا مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گی۔ جناب صفیہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا، اے خدیجہ، خدا کی قسم آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں حق پر ہیں۔ ابھی تک کسی نے آپ کے محبوب کے مانند کسی اور نور کو نہیں دیکھا اور کسی کان نے ان کے کلام سے شیریں تر کلام نہیں سنا۔ اس کے بعد جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لی، خوشی کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر گئیں جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے محبت اور احترام والے انداز کو بیان فرمایا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے فیصلہ لیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ
تعالی عنہ کے پاس رشتہ لے جایا جائے۔ 28 سال ہجرت سے قبل بعثت سے 15 سال پہلے جناب ابو طالب اپنے عید کے لباس کو زیب تن کر بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمر بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحانہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے بارے میں خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیر ابن ہشام میں بکرا ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کے وقت آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی اور اپنے چچا عمر بن اسد سے فرمانے لگی، ممکن ہے کہ دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر میں خود مختار ہوں۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا ہے اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمہ لیا ہے۔ جناب ابو طالب نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا، حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کر لیا ہے اور مہر بھی اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب اس بات پر غصہ ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کی مانند ہو تو عورتیں سب سے زیادہ مہر کو بھی اپنے ذمہ لے لیتی ہیں، اور تم جیسے ہوں تو کم سے کم مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اپنا گھر نہیں ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے چچا ابو طالب سے فرما دیجئے کہ 10 اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ ذبح کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمہ کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں مزید اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ نگہبان۔